اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز، آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے آنورڈ ہم نے پڑھنا ہے، اور آج کا جو لیکچر ہے یہ بھی خاصا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم آیت نمبر 19 کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، جس میں آ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو آج کے لیکچر کو بڑے غور سے سنیے گا۔ آئیے آج کے لیکچر کا جو ہے نا ہم باقاعدہ سٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ کوئی نہیں الہ اس کے سوا۔ اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کس نے گواہی دی ہے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے گواہ ہیں اس بات پر۔ وَأُولُو العلم، اور اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ کس بات پر گواہیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس تمام کائنات میں۔ اچھا، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں، 99 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سب سے زیادہ سعادت کس شخص کو ملے گی؟ سوال سمجھ آ گیا نا، کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس شخص کو ملے گی، یعنی سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے کون بہرہ مند ہوگا؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی مجھ سے کرو گے، کیونکہ میں نے تمہارا حدیث کے بارے میں جو تمہاری حرص ہے نا وہ دیکھ لی ہے کہ تم حدیث کے بارے میں کتنی حرص کرتے ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے فیض یاب وہ شخص ہوگا جس نے سچے دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، صرف زبان سے نہیں، دل میں بھی اس کے اقرار ہو، دل سے اس نے اس چیز کا جو ہے اقرار کیا ہوگا، وہ سب سے زیادہ میری جو ہے اس کو میری شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی، اس کے حصے میں آئے گی۔ اتنی بڑی بات ہے یہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنا۔ اور صحیح بخاری ہی کی روایت 44 نمبر پہ جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر ایمان، یعنی جو کا دانہ جو ہوتا ہے نا اتنا ایمان بھی اگر اس کے دل میں تھا اور لا الہ الا اللہ اس نے کہا، تو وہ جو ہے اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی سزا کاٹ چکا ہوگا، اور اسی طرح وہ شخص بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور گیہوں کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث کے مزید الفاظ ہیں، وہ شخص بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا ذکر ہے۔ ترمذی کی روایت 3383 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بہتر ذکر ہے۔ اور پھر حدیث بطاقہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے روز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک امتی کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور اس کا جو ہے وہ نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ 99 دفتر اس کے نامہ اعمال کے کھولے جائیں گے، یعنی 99 رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے، 99 رجسٹرز اس کے کھلیں گے، اور ساروں میں وہ فیل ہوگا، یعنی سارے جو اس کے ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ اس کے سامنے اس کے رجسٹرز رکھیں گے اور اس سے پوچھیں گے، بتا یہ گناہ کیے تو نے، یہ کام کیا تھا تو نے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو اب فیصلہ ہونے والا ہوگا، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے تیری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس۔ تو وہ اپنے دل میں کہے گا ایک نیکی سے کیا ہونا، 99 جو میرے رجسٹر ہیں وہ تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ سارے تو میں فیل ہو گیا ہوں، تو ایک نیکی نے کیا ہے مجھے کتنا پار لگانا ہے۔ تو اتنے میں ایک کاغذ لایا جائے گا، آپ کو پتہ ہے اس کاغذ پر کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، یعنی میزان کے پلڑے جو رکھے ہوئے ہوں گے،
ایک سائڈ اب اس کے جو گناہ ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ سارا جو ہے وہ گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے 99 ہے وہ گناہ ہے، نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جب نیکی والے خانے میں یہ ایک کاغذ رکھا جائے گا، بطاقہ، اس لیے اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، کاغذ کو کہتے ہیں، پرزے کو، کاغذ کے پرزے کو جو نا بطاقہ کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا ادھر رکھا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ میزان جو ہے وہ اس سائڈ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ایک پرزہ، وہ ایک کاغذ جو ہے وہ سارے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گا، اور پھر اس شخص کو جو ہے وہ جنت دے دی جائے گی، وہ جنت ہی ڈکلیئر ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنا، سچے دل سے اقرار کرنا، واقعی اللہ کو اللہ ماننا اور کہنا کہ اس کے سوا کوئی جو ہے وہ وحدہ لا شریک نہیں، وہ واحد الہ ہے اس تمام کائنات میں، یہ کائنات کا سب سے بڑا ذکر ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور کسی شخص کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، گناہ کر رہا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی جو ہے وہ بخشش ہو جانی ہے اپنی سزا کاٹنے کے بعد، لیکن میک شور کہ اس نے سچے دل سے کہا ہے، اس کے اندر واقعی ایمان ہونا چاہیے، یہ چیز بھی دیکھنے کی ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نے خود اس بات پر گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ خود گواہ ہے، اللہ کے علاوہ پھر اور کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اللہ خود اس بات پر شاہد ہے، اللہ خود اس بات پر جو ہے وہ وٹنس ہے کہ صرف اور صرف اس کائنات میں اگر کوئی واحد ہستی جو کہ معبود ہے تو وہ میں خود ہوں، اور پھر اس گواہی پر اور کون لوگ گواہیں؟ اللہ کے فرشتے گواہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی گواہیں۔ اچھا، یہ یہاں سے جو اہل علم ہے ان کی بھی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی، اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ تو علم جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو سناتی ہوں ترمذی کی روایت 2685 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم اور ایک عابد، یعنی دو اشخاص کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر، یعنی عالم بندہ عابد پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے میں تم میں سے کسی عام آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری فضیلت تم میں سے جیسے عام آدمی پر ہے نا، ایسی فضیلت ایک عالم کی ایک عابد پر ہے، علم کی وجہ سے اتنی فضیلت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح ترمذی کی روایت 2862 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، جو انبیاء ہیں انہوں نے کوئی یہ مال میراث جو ہوتا ہے نا یہ نہیں چھوڑا ہوتا پیچھے اپنے کہ کوئی جائیدادیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس علم کے جو وارث ہیں وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ تو جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، یعنی جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ لگاتا ہے کسی بھی اس میں کام میں کہ میں دین کا علم حاصل کروں گا کسی بھی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو جنت کا راستہ جو ہے نا اس پر اس کو اللہ پاک لگا دیتا ہے۔ اور بے شک فرشتے طالب کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے وہ مغفرت طلب کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے آپ کو پہلے 2685 نمبر والی روایت سنائی ہے ترمذی کی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین اور آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں، یعنی چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں، اللہ کے فرشتے اور زمین والے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس شخص کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو خیر و برکت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی عالم کے لیے، علماء حق کے لیے، جو دوسروں کو صحیح باتیں بتاتا ہے، ایسا شخص، ظاہر بات ہے علماء حق ہی ہیں وہ، ایسے شخص کے لیے تمام مخلوقات جو ہیں وہ زمین کی وہ دعائیں مانگتی ہیں، خیر و برکت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ تو بھلا ان چیزوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ جو مچھلیاں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ان کی دعا نہیں قبول ہوگی، وہ چونٹیاں جو سوراخ میں ہیں وہ نہیں، ان کی دعا نہیں قبول ہوگی، انہوں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوتا، ان کے ذمہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خطا ہی نہیں ان کے ذمہ، تو کیوں نہیں ان کی دعا قبول ہوگی؟ اس طرح فرشتے جو ہیں ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ خود اس بندے کی خیر و بھلائی چاہتا ہے، میرا رب اس بندے کی خیر و بھلائی چاہتا ہے، جو خیر و برکت کی تعلیم دیتا ہے، جو اس کے دین کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، جو اس کے دین کو سیکھنے کے لیے لگتا ہے۔ تو اس دین کو سیکھنا ہے ہمیں، دنیاوی تعلیمات بھی ہمیں حاصل کرنی ہے، وہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم کو جو ہے ان میں بھی مہارت لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔
اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا اور باقی ساری کتابیں دنیا کی چاٹی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہم نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا. خدا رہا اس کتاب کو ہمیں کھولنا ہے اور علم کی اہمیت کو سمجھنا ہے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت کیوں بخشی گئی ہے؟ کیوں بخشی گئی ہے؟ علم کی بنیاد پر. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام اشیاء کا جو تھا ان کو چیزوں کے نام پتا تھے, فرشتوں کو ان کے برعکس نہیں پتا تھے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں, ہم خواتین جو ہیں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں نا تو ہم کیا ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں, بلکہ کسی کی بھی خواتین کیا ہوں کوئی بھی ہو, عوام الناس اگر ہم بات کریں کیا پرائرٹیز ہوتی ہیں. کسی کے پاس بہت کوئی مال ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا خوش نصیب ہے بھائی. اچھا کسی کے پاس بہت فیم ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا بھائی خوش نصیب ہے. اچھا کسی کے پاس کوئی بہت وہ ہو رتبہ ہو یا کچھ بھی ہو کسی بھی طرح سے ہو, کسی کے پاس کوئی بہت اچھی ڈریسنگ کر کے کسی جگہ آ جائے ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب بندہ ہے بھائی, دیکھو کتنا ہے. کسی کے بیٹے ہوں, دیکھیں ہمارے پاس ہماری پرائرٹیز غلط ہیں, ہم ترجیحات میں غلط ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات کی سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو اللہ پاک ترجیح دے رہا ہے وہ علم ہے. علم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد اہل علم کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل علم بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ تمہارے رب کے سوا کوئی اس کائنات کے اندر جو ہے وہ الہ موجود نہیں ہے. تمہارا رب واحد رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور علم کی اہمیت آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اگر ہم دیکھیں نا تو دیکھیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو جیل میں جانا پڑا ہے. ان کا جو حسن ہے ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا, کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ سارا واقعہ ہوا آپ سب کو پتا ہوگا. اور پھر اپنے علم کی بنیاد پہ وہ اس جیل سے باہر آئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تعبیر جو خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے ان کو دے رکھا تھا. تو اس علم کے تھرو ان کو جو ہے رہائی ملی اور اس خوبصورتی اس حسن و جمال کی وجہ سے ان کو جیل کاٹنی پڑی. تو علم نے ان کو بچایا اور حسن نے ان کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈلوایا. یہی ہمیں بھی سیکھنا ہے, یہی ہمارے لیے بھی لیسن ہے ان سب باتوں میں. دیکھیں وہی بات ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ان سب میں نشانیاں ہیں مگر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. عقل سے کام لیں گے تو چیزیں نظر آئیں گی نا. عقل ہی نہیں ہو انسان اگر یوز کرے اور بس جو بھی ہو رہا ہے بس دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی سبق نہیں لے رہا, پھر تو اسے کوئی لیسن نہیں ملنا. تو یہی ہمارے سمجھنے کا کام ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وقف کرنا ہے, اپنے ٹائم سے ٹائم نکالنا ہے. کسی کو بھی یہ وقت نہیں ملے گا کہ کوئی کہے کہ بھائی میں اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں, میرا فلاں کام چل رہا ہے میں اس سے فارغ ہو جاؤں تو میں جو ہے وہ قرآن پڑھوں گی یا یہ میں کروں گی وہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا, ایسا کوئی ٹائم نہیں آنا. اسی ٹائم فریم کے اندر آپ نے ٹائم ڈھونڈنا ہے اور اپنے دن کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا روٹین ایسی سیٹ کریں کہ اس میں آپ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, بکس تفاسیر کی منگوائیں, یوٹیوب پہ لیکچرز ہوں وہ سنیں, جس طرح سے بھی ہو اپنے وقت سے ضرور وقت نکالیں اللہ کے لیے. اللہ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے وقت نکالیں, اللہ آپ کی زندگی سے برا وقت نکال دے گا اور کام آپ کے منٹوں میں بنیں گے. پھر وہی کام جو آپ سارا دن ہم خواتین گھر کے کاموں میں جو مصروف رہتی ہیں نا وہ جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے. سیریسلی اس بات پہ یقین کر لیں, وہ کام جلدی ہوں گے اور اگر نہیں نکالیں گے وہ کام سارے بکھر جائیں گے, وہ بھی صحیح نہیں ہوں گے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہوگی, دنیا بھی برباد ہو رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں نفع بخش علم دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کا اور اس عمل کا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو اور اس رزق کا جو پاک ہو, جو پاکیزہ رزق ہو. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما. اور آج سے اپنی یہ روٹین بنا لیں, اپنے ٹائم سلاٹ میں سے ایک سلاٹ رکھیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیووٹ کریں کہ اس ٹائم میں نے قرآن پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, حدیث کو اسٹڈی کرنا ہے. جو بھی ہے آپ نے اپنا جو ہے نا یہ سلاٹ جو ہے نا سپوز دن میں کوئی 1 گھنٹہ رکھیں یا جو بھی آپ کو جو ملے جس طرح مینیج کریں, لیکن ضرور ٹائم نکالیں. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کام سے فارغ ہوں گے تو ہمیں وقت ملے گا, فرصت کبھی نہیں ملے گی. دیکھیں سورہ محمد میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. دیکھو اگر تم نے پیٹھ پھیری تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور کسی اور کو لے آئیں گے. اللہ کسی اور سے وہ کام لے لیتا ہے. اگر ہم نہیں اس کام کو کرتے نا تو پھر وہ کام کسی اور سے اللہ کروا لیتا ہے. خسارہ صرف ہمارے ہاتھ میں آنا ہے. اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو کوئی اور ہماری جگہ کر لے گا. اللہ کے لیے تو بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو فرشتے اس کے لیے عبادت اتنی کر رہے ہیں, ایسی چوٹی کی عبادت کر گئے, پیغمبر ایسی عبادت کر گئے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کو جو ہے وہ ان کی عبادت کو کمپنسیٹ کر دے. اتنے لیول کی انہوں نے عبادت کی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا ہی خسارہ ہوگا اگر ہم اپنے وقت سے جو ہے نا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں نکال رہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اچھا جی، اور وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے. دو صفات کا تذکرہ آ رہا ہے اس آیت میں اللہ پاک کی. ایک یہ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عدل کو قائم فرمانے والا ہے، یعنی وہ انصاف کو قائم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو انصاف بہت پسند ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں، عادل بادشاہ کی دعا جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ترمذی کی روایت 2391 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 اشخاص جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو انصاف کرنے والا حکمران ہوگا، یعنی جو عدل کرنے والا بادشاہ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت 4344 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل، کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ کلمہ حق ہے. کس کے سامنے؟ جابر یا ظالم حکمران کے سامنے. یعنی ظالم یا جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، کلمہ عدل کہنا، صحیح بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ کوئی شخص کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہتا ہے، عدل کی بات کہتا ہے. تو عدل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، انصاف اتنا پسند ہے، اور وہی معاشرے ترقی انہی معاشروں میں جو ہے وہ پروگرس ہوئی ہے جہاں انصاف کا نظام ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کا سسٹم تھا، ایکوالٹی کا سسٹم تھا. آپ ہر چیز میں جو ہے وہ دیکھتے تھے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا، جسٹس ہوتی، جس کی وجہ سے جو تھا وہ سارا جو تھا وہ معاشرہ جو تھا وہ پراسپر کرتا تھا. تو اللہ پاک انصاف کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور انصاف کو قائم فرمانے والا ہے. اور سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے میرا حق دے، یعنی مجھے ہی اپنا معبود مانے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کے ساتھ نا انصافی انسان کرتا ہے کہنے کو کہ وہ اس کو اس کا حق نہیں دے رہا، اس نے اس کو بنایا اور وہ اس کی جگہ کسی اور کو اس کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا انصاف ہے کہ انسان اپنا رب، اپنا معبود صرف اور صرف اللہ کو مانے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم فرمانے والا ہے. اس پر میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں اور آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے، کیونکہ جو بات اب آپ کو میں سمجھانے جا رہی ہوں اس کو آپ نے جو ہے نا اپنے اندر دماغ میں نا کہیں اس کو سٹور کر لیں، اس کو گھول کے کہیں اپنے رکھ لیں کہ جو میں اب روایت آپ کو بتانے والی ہوں. روایت ہے یہ جی ابو داؤد کی 4282 نمبر پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، ان سے یہ مروی ہے کہ اگر دنیا کے فنا ہونے میں ایک بھی دن باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. پہلے آپ روایت سنیں پھر میں آپ کو ساری بات سمجھاتی ہوں. اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی. قرب قیامت سے پہلے یعنی اللہ پاک یہ کام کرے گا کہ کسی امام مہدی علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ پاک بھیجے گا اور ان کے تھرو جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہوگا. ہر گھر میں، چپے چپے میں، ہر خیمے میں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کا جو ہے وہ پرچم بلند نہ ہو. ہر جگہ ہوگا اور ہر جگہ جو ہے وہ انصاف کا سسٹم ہوگا اور ہر جگہ جو ہے وہ عدل اور انصاف ہوگا. ہر جگہ سے ظلم و زیادتی مٹا دی جائے گی جیسا کہ زمین اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی. یعنی اللہ کے نزدیک انصاف کا نظام، جسے ان شارٹلی کہا جائے اسلامی نظام، اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے روایت کے الفاظ ہیں کہ دنیا کے فنا ہونے میں اگر ایک بھی دن باقی ہوا تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا. یعنی اتنا امپورٹنٹ وہ کام ہے کہ اللہ کہے گا کہ نہیں، دنیا کی جو مدت ہے، ختم ہونے کی مدت ہے، اس کو لمبا کر رہا ہوں میں کہ اس کام کو میں نے ضرور کرنا ہے، یہ کام میں نے نہیں چھوڑنا. یعنی اتنا اللہ پاک کے نزدیک امپورٹنٹ کام ہے کہ اسلام کا نظام ہو، انصاف کا نظام ہو، مساوات کا نظام ہو، ظلم و زیادتی دور ہو. یہ چیز اللہ کے نزدیک اتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی اسلامی نظام لانے کی کوشش کرنی ہے. یہ آپ اور میرے، ہم سب کے کندھوں کے اوپر جو ہے نا یہ ایک طرح کا فرض ہے اور یہ اللہ کا حق ہے ہم پہ، اور ہمیں ہمارے اوپر کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس ذات کا یہ حق دینا ہے جس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے، جس نے یہ تمام دنیا، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے لیے رکھا ہے. تو کیوں نہ اسی کا قانون بھی ہو یہاں پہ. وہ یہی چاہتا ہے کہ جب میں نے بنایا ہے تو قانون بھی میرے مطابق چلے نا. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے ہم نماز روزے کی حد تک تو دین کو لیتے ہیں. اور دیکھیں ابھی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. تو اسلام کے لیے ورڈ دین آتا ہے، مذہب نہیں آتا. اور دین سے مراد ہے وے آف لائف، یعنی پورا آپ کا جو ہے آپ کا مذہب، آپ کی سیاست، آپ کی عدالت، آپ کا تہذیب، آپ کا تمدن، اقتصادیت، معاشرت، ہر چیز اوپر سے لے کے نیچے تک، ٹھیک ہے، پالیٹکس، سب کچھ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. یعنی سب کا سب جو ہے وہ اسلام
کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ صرف یہ ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے نماز روزہ کر رہے ہیں اور باقی جو ہے باہر جو ہے وہ بدقسمتی سے، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے پاس جو ہے وہ دین گورے کا ہے، انگریز کا دین ہے. جب انگریز یہاں آیا تو دین ان کا ہے ہمارے پاس. آپ اگر اوپر دیکھیں نا، اوپر والی سطح پر، تو کہیں بھی اسلامی جو ہے قوانین جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، اسلامی سزائیں اس طرح سے نہیں دی جا رہی، کوئی تعزیرات وغیرہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ نہیں آتا. ساری کی ساری جو ہے وہ ویسٹ والے قانون ہے، ویسٹ کا دین ہم جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں بدقسمتی سے. تو یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہمیں اسلامی نظام کو لانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ جو ہے وہ اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے بندو اس چیز کی بھی کوشش کرو. اپنی جو تم نے نماز اور عبادات جو ہے ان کو بھی کرنا ہے، اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو قائم کرو، اور اپنے گھروں کے باہر پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ میرا نظام ہونا چاہیے، وہ میرے دین اسلام کی بات ہونی چاہیے، حق کی بات ہونی چاہیے، انصاف کی بات ہونی چاہیے، عدل کی بات ہونی چاہیے. اور یہ صرف اور صرف تبھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی نظام جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے. تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا. اور اقبال نے کیا خوب کہا اپنے شعر میں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، کرنے کے کام ابھی باقی ہیں. اور ان چیزوں کو ہم نے بڑے غور سے سمجھنا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ بہت کم جگہوں سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سننے کو آتا ہے، ورنہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ ایز اے مذہب ہی رکھ دیا گیا ہے، اور اس سائڈ جو ہے وہ کسی کو نہیں لایا جاتا. آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. زبردست ہے اور حکمت والا ہے. زبردست ہے یعنی پاور والا بھی ہے لیکن حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی دنیا میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نہیں قائم، لیکن یہ تو نہیں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فنا کر دیا، ختم کر دیا. برداشت کرتا ہے ہر چیز کو. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ صابر میرا رب ہے کہ اس کی کائنات میں، اس کی دنیا میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنا شر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ جو ہے اس نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کا بس نہیں چل رہا، معاذ اللہ. مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ عزیز ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے حکیم بھی ہے، یعنی زبردست بھی ہے، اور ساتھ میں حکمت والا ہے. حکمت سے کام لیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، پھر تمہارے ساتھ جو ہے وہ انجام جو ہے تمہارا ہونا ہے بعد میں، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ابھی تم لوگ کر لو اپنی جو کھلی چھٹی تم لوگ کو مل رکھی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہ لو سمجھو کہ اللہ پاک جو ہے اس سے بالکل بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے یہ کہ وہ زبردست بھی ہے اور پھر حکمت سے بھی کام لیتا ہے. تو فوراً جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتا، چیزوں کا جو ہے وہ اپنا اس نے ایک رکھا ہوتا ہے ٹائم کہ اس کام نے اس ٹائم پہ ہونا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اب جو ہے جو بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ہاں جی، دین صرف اسلام ہے اللہ کے پاس، اور کوئی دین جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی شخص بڑا ہی کوئی نیکوکار ہے، بڑا ہی کوئی اچھے کام کر رہا ہے، چیریٹیز سب کچھ کر رہا ہے، مشرک ہے، کوئی نیکی قبول نہیں. بس اس کے جو نیکیاں ہوں گی اس کو دنیا ہی میں اس کا اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی اور مذہب پر ہے، بہت نیک ہے، ٹھیک ہے، مذہب اس کا کوئی اور ہے، تب بھی اس کی نیکی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے. اسی شرک کے ساتھ جو ہے کوئی جو نیکی ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی میں آپ کو روایت سناتی ہوں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو ہے نا یہ 153 نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی ایک فرد، یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے متعلق سن لے اور پھر وہ مر جائے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، تو وہ اہل جہنم میں سے ہے. یعنی اب میں ہر ایک انسان کی طرف، ہر سیاہ سفید کی طرف جو ہے وہ میں ہی رسول جو ہوں بھیجا گیا ہوں. اب مجھ پر ایمان لانا جو ہے وہ فرض ہے. اگر کوئی میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، اس تک میری دعوت پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا اور اسی حال میں وہ اس کی وفات ہو گئی، تو وہ جو شخص ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تمام شریعتوں کی جو ہے وہ ناسخ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہی اصل ایمان ہے، اور پچھلے تمام انبیاء پر بھی جو ایمان ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر آج کی ڈیٹ میں ایمان نہیں لاتا تو وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 521 سے ہمیں پتہ چلتا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، وَبُعِثْتُ عَلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، کہ مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا. یعنی اب تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اسی طرح ایک اور روایت بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ایک یہودی لڑکا چھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو تھا وہ غلام تھا، وضو کا پانی وغیرہ آپ کے لایا کرتا. تو جب وہ بیمار پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم اس کے پاس گئے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5657 نمبر پہ ہے، میں نے کہا آپ کو نمبر بتا دوں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اس کی عیادت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو نا، ایمان لے آؤ. تو اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، اس کا والد یہودی تھا. تو اس کے والد نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو. تو اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر ادا کیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنی آخرت بچا لی ہے. تو یہ بات ہو گئی. اب دیکھیں، اب یہاں سے ہمارے پاس میں آپ کو ایک اور جو ہے نا رخ جو ہے نا وہ بھی سمجھانا چاہوں گی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام جو ہے، اس کا ایک جو براڈر پرسپیکٹو پہ جو میننگ ہے وہ بھی ہمیں آج کل کی ڈیٹ میں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے، اس اسلام کے لیے جو لفظ ہے وہ دین کا ہے. ٹھیک ہے، اب جو دین ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی یہ بات کی ہے کہ اس کے اندر ہر چیز ہے. آپ کی پارلیمنٹ سے لے کر، ٹھیک ہے، آپ کے گراس روٹ لیول تک تمام چیزیں جو ہیں وہ دین کے اندر شامل ہیں. یعنی آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی اس میں شامل ہو گیا. آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ کے اسکول، آپ کے تمام ادارے، آپ کی عدالت، آپ کے حکمران، سب کچھ، سارا کچھ جو ہو وہ اسی کے مطابق ہو. تب کہا جاتا ہے کہ یہ دین یہاں پہ نافذ ہے، یہ دین کا غلبہ ہے. تو اگر ہم آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو آج کل دین اسلام کا کوئی غلبہ نہیں ہے. غلبہ تو آج کل کچھ اور چل رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ والوں کو ہمارے مذہب اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، انہیں پرابلم ہے دین اسلام سے. وہ ایون یہ کہ یہ کیا ان کو تو یہ بھی پرابلم نہیں کہ اگر ہم وائٹ ہاؤس میں افطار پارٹی رکھوا لیں تو ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں. وہ کہیں گے بے شک پڑھیں جی، آپ جتنی مرضی محفلیں کرنی ہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ کریں، جتنے مرضی آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، کوئی ہمیں اس سے آپ کے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. روزے پورے سال رکھیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دین کی بات نہیں ہونی چاہیے. سسٹم آپ کا جو ہے نا، آپ کے جو اوپر یہ جو قوانین ہیں اور آپ کی جو حکومت ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ ہمارے انڈر ہوگی. یہاں ہمارے رولز چلیں گے، یہ آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے. باقی آپ بے شک بیٹھ کے نیچے جو ہے نا اپنے عبادات کرتے ہیں، اپنی جتنی بھی اپنے ذکر اذکار کرنے کریں، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اوپر والا ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. لیکن اس کے برعکس میرا رب کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس آیت سے آج یہ سبق لے لیں کہ اللہ پاک ہم سے چاہ رہا ہے کہ میرے دین کو غالب کرو. اگر نہیں ہے تو اس کی کوشش میں لگو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے اسٹرگل کرو. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی پچھلی آیت میں جو ہے وہ روایت سنائی ہے کہ دنیا کے فنا ہونے میں اگر ایک بھی دن باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. یعنی اتنا امپورٹنٹ یہ کام ہے. تو اس ذمہ داری کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ایز این انڈیویجول اور ایز اے امہ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے اور اسلامی نظام کو لانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے اس میں جتنی مرضی مشکلات ہوں. اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے. یہ ساری جو حدیث ہے قرب قیامت کی، امام مہدی علیہ السلام سے ریلیٹڈ، یہ ساری باتیں ان کو باور کرائیں، ان کو یہ ساری باتیں بتائیں. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو جو گروہ ہیں ان کو جو ہے وہ جہنم سے جو ہے وہ رہائی دے دی گئی ہے. ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کریں گے، اور دوسرے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ جو ہے وہ سفارہ ہوں گے. تو یہ باتیں ہماری اولادوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ اس گروہ میں شامل ہوں. ادروائز یہ ہے کہ وہ پھر اللہ معاف فرمائے غافلوں والا حال جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم انہیں بتائیں گے اور اس چیز کی جو ہے وہ اسٹرگل میں ہم لگیں گے. اور بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ بڑا یہ کچھ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تو اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام قائم کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا ہے پورے جزیرہ نمایاں عرب میں، اور پھر اسے آگے کہاں تک پھیلایا ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ تو نہیں تھا نا کہ صرف ان سے نماز، روزہ یا وہ کروانا تھا. مقصد تھا کہ ایک اسلام کا نظام ہو، اسلام ایسا سسٹم وہاں پہ اپلائی ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، اسلام کے پاس جو ہے وہ ڈنڈا ہو، زور ہو. اللہ چاہتا ہے کہ زور، جب میں نے کائنات کو بنایا ہے تو زور بھی تو میرا ہونا چاہیے. دیکھیں ہم کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کوئی ڈرائنگ بنائیں، ایک ڈرائنگ کی مثال لے لیں آپ، تو آپ کا دل چاہے گا میں اس کو پھاڑوں، اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگاؤں، اس کو دیوار پہ چپکاؤں. میرا اس پہ اختیار ہے نا کہ میں نے بنائی ہوئی چیز ہے، میں نے اس کو بنایا، میں نے کریٹ کیا ہے. تو اور کوئی اس کے ساتھ کیوں کچھ کھیلے، اس کے ساتھ کوئی کرے؟ یا آپ کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کو کوئی اور پھاڑے، کتنا غصہ آئے گا؟ آتا ہے نا کہ میں نے بنائی تھی. لیکن یہی چیز جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ہمیں اتنا وہ کیوں یہ چیز عجیب لگتی ہے کہ اسلامی جو ہے وہ نظام آنا چاہیے. تو یہ اس چیز کو سمجھ لیں اس آیت سے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اور دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور دین کا مطلب صرف اور صرف مذہب نہیں، پورا وے آف لائف ہے، ایک سسٹم ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ شامل ہو، آپ کی A to Z جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ اس میں شامل ہونی چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، حسد اور بغض کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات سے انکار کرے گا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی انہوں نے صرف اور صرف اس بنا پر جو ہے اختلاف کیا، اس بنا پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس بنا پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی من مانی کی، کیونکہ وہ حسد اور بغض کا شکار تھے۔ ضدم ضدہ، یہ جو ضد ہے نا، یہ انسان کو کبھی ہدایت نہیں پانے دیتی، کیونکہ اگر انسان ضد لگا لے کہ میں نے صحیح چیز کو جو ہے وہ نہیں چننا، تو پھر اس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ جس نے اگر وہ کہتے ہیں نا جس کے اندر یہ خواہش جو ہے وہ جنم لے لے، ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ میری چوہدراہٹ ہو، میری بات مانی جائے، وہ کبھی صحیح بات کو نہیں مانے گا، وہ شخص کبھی صحیح چیز کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ کہ جس نے کہا جو ٹھان لینا کہ میں نے ماننی نہیں ہے کسی کی، تو اس کو جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ نہیں مل سکتی، اور یہی جو وہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ صحیح چیز کی طرف آنے نہیں دیتی۔ یعنی جو کوئی صحیح چیز کو نہیں مانے گا، اپنی حسد اور بغض کو اوپر کرے گا، اپنے نفس کو، اپنی ایگو کو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عام معاملات میں بھی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ عام گھروں میں ہمارے کوئی ظاہر سی بات ہے صحیح تو ایک ہی کوئی ہوتا ہے، اور جو بندہ ضد لگا لے، ہٹ دھرمی کرے کہ نہیں میں نے اس کی بات نہیں ماننی، گھر میں اپنی منمانی کرنی ہے، میں نے اپنی چلانی ہے، تو وہ پھر کیا ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اسی شخص کے ساتھ ہے جو اللہ کے طریقے پر چل رہا ہے، اسلام کے طریقے پر چل رہا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے رب کے آگے اس نے سپرد کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، اپنی منمانی کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنی انا کو جو اس نے توڑ دیا ہے۔ تو آج کا جو لیکچر تھا یہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس میں جو آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے دین کو غالب کرو، یہ ذمہ داری میری ہے اور آپ کی ہے، اور ذمہ داری ہم تب ہی نبھائیں گے جب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اور اس چیز کو ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے۔ ان کے دماغوں میں جو یہ چیز ہے وہ باور کرتے رہنا ہے کہ بیٹا دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کا غلبہ چاہتا ہے، اور اگر دین غالب نہ ہو تو وہ مذہب رہ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے پاس مذہب اسلام ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کو اور اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ہمیں پورا کرنا ہے، اپنی سی کوشش پوری کرنی ہے، فل ایفرٹ دیں، 100% دیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سرکل میں شیئر کیا کریں، اور دعا میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔